محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے. یہ جہاں چیز ہے کیا سب لو قدم تیرے گئے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی. خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی. کھیتیاں سرسبز ہیں
قرآن مقدس کی آیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ قرآن و سنت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، میں اللہ کی ذات نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ القا فی الارض رواسیہ ان تمید بکم، زمین میں نے پہاڑ اس لیے رکھے کہ یہ حرکت نہ کرے، تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ بث فیہا من کل دابہ، جیسے تم دنیا میں رہتے ہو ایسے اور بھی مخلوق میں نے پیدا کی۔ انزلنا من السماء ماء، بارشیں برسائیں، پانی کا انتظام کیا۔ انبتنا فیہا من کل زوج کریم، عمدہ طریقے پر ان کی روزی کا بھی انتظام میں اللہ نے کیا۔ ہر چیز کے وجود کا مالک بھی اللہ ہے اور ہر چیز کی ضرورتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ وجود پہلے اللہ دے دیتا ہے، پھر لطیف اور خبیر ایسی ذات ہے کہ اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ بندے دنیا میں مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، رہائشیں بناتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے آسمان کو بنا کے بتایا کہ دیکھ، میں اللہ نے بھی اس چھت اور فرش کے ساتھ دنیا کو سجایا ہوا ہے، تو نے بھی اپنی ضرورت پوری کرنی ہو تو ایسے چھت بنا اور ایسا فرش بنا اور ایسے رہنے کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اللہ اچھی رہائش عطا فرما دے، جس کی مکمل ضرورت پوری ہو۔ نمبر 2، نیک وفادار ایماندار بیوی عطا کر دے، اور نمبر 3، اچھی سواری اللہ عطا کر دے۔ یہ خوش نصیبی کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ نے دلیل دی بندے کو کہ دیکھ، تیرا وجود دنیا میں آنا اور پھر تیری ضرورت دنیا کے اندر رہنا، ان چیزوں میں غور کر۔ ہر چیز تیری ضرورت ہوگی اس کو میں اللہ پورا کروں گا۔ جو اصلی مقصد ہے تیرا دیندار بننا، ایماندار بننا، مجھے پہچاننا، اس بات کو کبھی نہ بھول بیٹھے۔ خلق السماوات، آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں او انسان ذرا دیکھ، آسمان ایک نہیں، دو نہیں، 7 سماوات طباقا، اوپر نیچے 7 آسمان میں اللہ نے بنائے۔ اور اے انسان تو ذرا غور کر، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کسی قسم کا شگاف نہیں ملے گا، کسی قسم کا عیب نظر نہیں آئے گا، کسی قسم کی دراڑیں نظر نہیں آئیں گی۔ میں اللہ کریم نے تجھے غور کا بھی حکم ایسے دیا، ایک بار نہیں، فرجع البصر هل ترى من فطور، ایک بار نہیں 2 بار دیکھ، بار بار دیکھ، دیکھتے دیکھتے خاسئا وهو حسیر، تو بھی تھک جائے گا، مک جائے گا، لیکن میرے آسمان میں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا۔ خلق السماوات بغیر عمد، اے انسان دیکھ، اتنی بڑی بلندی کے اوپر دوسری بھی بلندی، تیسری بھی بلندی، 7 آسمان۔ ایک آسمان کا بھی وزن ہے، 2 کا کتنا وزن، 3 کا کتنا وزن، اس کے باوجود میں اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے،
تو بنائے تو تجھے ٹیکوں کی ضرورت پڑے، میں بناؤں تو مجھے ٹیکوں کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ اسی کو کہتے ہیں خالق مخلوق، فرق ہے نا۔ جس بندے نے خالق مخلوق میں فرق نہیں کیا، ہر جگہ خالق تلاش کرتا رہا، تو پھر اس بندے کو کیا سمجھ آئے گا؟ اس کے لیے کسی ماہر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی خاص کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مالک کی کائنات نے یہ جو رنگ دیا ہے کتنا خوبصورت رنگ ہے، ہر بندے کو پسند ہے۔ نیچے دیکھے دریا کو تو ادھر کہتے ہیں نظر تیز ہوتی ہے، ادھر بھی خوش ہوتا ہے، اوپر آسمان کو دیکھتا ہے، اور خاص کر رات کے وقت گرمیوں میں تو پھر اللہ زینا السماء الدنیا بمصابیح، میں اللہ نے آسمان کو خوبصورت بنایا، یہ بھی خوبصورتی، لیکن میں اللہ کریم نے بندے تیرے لیے خوبصورتی کے لیے اور اس کو خوبصورت کیا، ستارے لگائے، کمکمیں لگائیں، لائٹیں لگائیں، آسمان کو پیدا کر کے، آسمان کو سجا کے اللہ نے بندے کو سوچ کا موقع دے دیا کہ دیکھ اتنے کام جب میں کرتا ہوں تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف میں ہی ہوں۔ پھر سر میرے سامنے جھکا کہ واقعی اللہ کی ذات بڑی ہے، اور اتنے کام اللہ نے کیے ہیں۔ دو مقصد ہیں ستاروں کے۔ ستارے اللہ نے اس لیے بھی لگائے کہ آسمان کی خوبصورتی بن جائے، زینا السماء الدنیا بمصابیح، اور کہتے ہیں اوپر 6 آسمانوں کو اتنا خوبصورت نہیں کیا، اس آسمان کو اس لیے خوبصورت کیا کہ کہا میرے بندے خوش ہو جائے، بندوں کی خاطر کہ اوپر دیکھیں تو ان کو مزہ آئے، اللہ کی قدرت نظر آ جائے۔ اور یہی ستارے فائدہ ہے، کیسے کہ نفع دیکھ رہے ہیں ہم، خوبصورتی ہے۔ دریاؤں کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، رات کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، جہاں بندے کے ہاتھ کا آلہ کام نہ کرے، بندے کی چیزیں کام نہیں کرتی، دریاؤں میں جو کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، اللہ نے رات کو یہ جو قمقمے لگائے ہیں، ان کے ذریعے اللہ ان کو روشنی دے رہا ہے۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بڑے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے جنات اوپر جایا کرتے تھے، اوپر سے ایک بات سچی، نیچے 99 بات جھوٹی ملا کے عقیدے خراب کرتے۔ اللہ کی ذات نے ستاروں سے خوبصورتی کا کام بھی لیا، رہنمائی کا کام بھی لیا، لیکن تھپڑ کا کام بھی لیا، رجوماً للشیاطین، اور جس کو یہ ستارہ لگ جاتا نا، شہاب ثاقب، ایسا شعلہ بن کے لگتا کہ بس اس کی زندگی نہیں ہوتی۔ مالک نے آسمان کو پیدا کرنا اور فرمایا بغیر ستون کے، یہ بھی بڑی دلیل ہے، کوئی بھی ستون نہیں دکھا سکتا جب ہے ہی نہیں، اتنی بڑی قدرت کی دلیل۔ ہاں، القا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، پانی کے اوپر کارگری اللہ نے چلائی، یہ زمین ہل رہی، اس لیے ہلتی کہ پانی تھا، پانی کے اوپر آپ بھی چیز رکھیں تو آپ کو مشاہدہ ہو جائے گا ہلتی ہے۔ مالک نے اتنی بڑی محنت کہ ان پہاڑوں کو گاڑ دیا، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو اللہ نے اس لیے گاڑا کہ ان تمیت بکم، میرے بندے تجھے نہ گرا دے، تیرے مکان نہ گر جائیں، تیری ضرورت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے اوپر بلندی رکھی تو پھر بھی بندے کے لیے، سب جہاں ہے تیرے لیے پر تو نہیں جہاں کے لیے، تو کس کے لیے ہے؟ افسوس، بندے نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس لیے اللہ نے کہا کیا قرآن میں ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندوں نے جس طرح پہچاننے کا مجھے حق تھا نہ پہچان سکے،
جیسے عبادت کا حق تھا ادا نہ کر سکے، جیسے سجدوں کا حق تھا ادا نہ کر سکے، جیسے میرے اوپر یقین رکھنے کا حق تھا ایسا یقین نہ بنا سکے۔ القا فی الارض رواسي ان تمید بكم وبث فيها من كل دابة۔ سوچنے سمجھنے والے انسان اگر زمین آسمان تیرے لیے تو اس میں بث فيها من كل دابة، ہر قسم کے مال و مویشی بھی تیرے لیے۔ اور تو چیزیں چھوڑو، والخیل والبغال والحمیر، گدے تک کا نام اللہ نے لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بندے کے نفع کے لیے پیدا ہوئی، اور اللہ کا نظام دیکھو، ہر چیز اپنے ڈیوٹی صحیح ڈیوٹی دے رہی ہے۔ گدا ہے تو اس کا اس وقت سے جو کام تھا اب بھی وہی کام۔ سورج جب سے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، کبھی چھٹی نہیں ہوئی اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا، کوئی فطور خرابی نہیں آئی۔ چاند کی چاندنی اسی طرح میٹھی لگتی ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے، پسند ہوتی ہے اسی طرح۔ اس لیے تو یہ فخر کی چیزیں ہیں۔ ہر چیز اللہ نے پیدا کی، اور صرف پیدا ہی نہیں کی، متاعا لکم ولانعامکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی چیزیں بھی پیدا کی بندوں کے لیے۔ غلہ جب پیدا کیا نا تو کہا دانے دانے میرے بندوں نے کھانے ہیں اور بھوسا بھوسا میرے بندوں کے مویشیوں نے کھانا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، کیسی محبت والی ذات۔ فرمایا انبتنا فیہا من کل زوج کریم، روزی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ روزی کا راستہ دیتا ہے، یہ ایک راستہ ہے، تو اپنی روزی استعمال کر کھا۔ ایک نہیں دو نہیں 9 ماہ تک اللہ بند کمرے میں روزی دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آپ سب کو ہے۔ اور جس وقت بچہ دنیا میں آتا ہے پھر ایک سے بدل کے اللہ 2 راستے دے دیتا ہے، وہ بھی دودھ جیسی نعمت۔ بوڑھے سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے نعمت، بچے سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے نعمت، بیمار سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے نعمت۔ دانتوں کی چبانے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے دانت نہیں وہ بھی کہتا ہے بس۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بہترین غذا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے، اور دودھ کے 2 چشمے جب جاری کیے تو ادھر 9 مہینے رکھے، ادھر 2 سال رکھے، وقت بھی بڑھایا رزق بھی بڑھایا۔ ادھر ایک راستہ تھا رزق کا تو عمر کم رکھی، ادھر رزق کے 2 راستے تھے تو عمر اس سے زیادہ رکھی، لیکن مکمل پوری زندگی نہیں رکھی۔ 2 سال تک جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑاؤ، اللہ ہی کا حکم ہے 2 سال تک پلاؤ۔ اور جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے بڑی مشکل سے چھڑایا جاتا ہے۔ لکھنے والا کہتا ہے بچہ چیختا ہے چلاتا ہے پاپا کدھر جاؤں گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بند کمرے میں ایک راستہ دیا، جب تو چھوٹا ہے ناسمجھ ہے رزق کے پھر بھی 2 راستے دیے، اب تو بازو ہٹائے گا رزق کے 4 راستے دوں گا۔ اب تو تیری جدوجہد بھی ہوگی، کوششیں بھی ہوں گی، ساری بات ہوگی، لیکن تیری کوشش پہ نظر ہوتی تو روزی ایک راستے سے دی جاتی، میں نے فضل کر کے پھر بھی تجھے 4 راستوں سے روزی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، آسمان سے بارشیں برسا کے تیری روزی کا انتظام کروں گا۔ تیری بھینس ہے تو وہ بھی کھائے گی، تیری بکری ہے تو وہ بھی کھائے گی، کیڑے مکوڑے گے وہ بھی کھائیں گے۔ اتنی بات سن، سب چیزیں جب تیرے لیے ہیں، جب تک تو میرا ہے یہ بھی کھائیں گے، جب تک تو نے مجھے چھوڑ دیا پھر ان کی بھی زندگی فضول ہو جائے گی۔ جب تک بندی کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے نعمتیں بڑھ رہی، رزق بڑھ رہا، نعمتیں اور زیادہ۔ جب سے بندوں نے ناشکری شروع کر دی ہے رزق میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی، مشکلات بھی زیادہ ہونے لگ گئے۔ انبتنا فیہا من کل زوج کریم،
عمدہ قسم کی روزی تجھے دوں گا میرے بندے۔ اچھا، آسمان کی تخلیق میں اللہ، زمین کے پہاڑوں میں پیدائش میں چیزیں بنانے میں اللہ، ہر چیز کو تیری ضرورت کے لیے بس فیہا من کل دابہ پھیلانے میں اللہ، آسمان سے تیری روزی کا انتظام کرنے والا میں اللہ۔ اب چیلنج دے دو، ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ نے پیدا کیے، فارونی، اور میرے بندے مرد بن کے سامنے آ، اور سمجھدار بن کے سامنے آ، امیر بن کے سامنے آ، غریب بن کے سامنے آ، ڈاکٹر بن کے سامنے آ، ماسٹر بن کے سامنے آ، کسی طریقے پہ میرے قرآن کے سامنے آ۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ تو میرا ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے چھوڑ کے جن کو تو سجدے کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے جن کو تو نظر و نیازیں دیتا ہے، مجھے چھوڑ کے جن کے نام پہ بکرے ذبح کرتا ہے، فارونی۔ اور ڈاکٹر صاحب غور کر، اور ماسٹر صاحب غور کر، اور بادشاہ وقت غور کر، اور امیر پیسے والے غور کر، اور مرد تو بھی غور کر، عورت تو بھی غور کر، فارونی، ایک چیز تو دکھا دے انہوں نے پیدا کیا کیا ہے۔ اتنا بڑا چہرہ، سورۃ لقمان کی جا کے گھر میں آیت نمبر 12 یہاں دیکھا، یہ ساری چیزیں تو میں نے پیدا کی، اس لیے میں کہتا ہوں میری عبادت کرو، میرے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے پیدا کیا ہے تو مجھے بھی دکھاؤ، جب انہوں نے کیا کچھ نہیں تو پھر ان کی عبادت چھوڑ دو۔ اللہ کچھ بھی پیدا نہیں کیا پھر بھی سجدہ کریں گے، اللہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اختیار نہ زمین میں نہ آسمان میں، پھر بھی ہم ان کے نام پہ نظر و نیازیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سن، بل الظالمون فی ضلال مبین، بل الظالمون، ایسے لوگ تو بڑے ظالم ہیں، چھوٹے ظالم نہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، کتنی واضح گمراہی پر ہے کہ ان کی گمراہی چھپ نہیں سکتی، انگلی کے پیچھے سورج چھپ نہیں سکتا، ان کی گمراہی بہانوں ہیلوں سے چھپ نہیں سکتی۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، اس لیے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، رب خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو 10 حکم دیتا ہے، آخری حکم اللہ فرماتے ہیں وَعَبُدْ رَبَّكَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان تو آپ کی اتنی بڑی ہے، میں اللہ نے آپ کی کتاب سنبھال کے رکھی تھی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، سارے نبیوں کے زمانے گزارتے ہوئے گزرے، لیکن جب آخر میں آپ آئے تو یہ انعام، یہ تحفہ میں نے آپ کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا، موجود تھا فی کتاب مکنون، محفوظ جگہ پہ تھا، اللہ نے کسی کو بھی نہیں۔ جمعہ جیسی نعمت میرے علم میں تھی، کسی نبی کو، کسی نبی کی قوم کو نہیں دی۔ میرے حبیب جب آپ کا نمبر آیا، آپ کی عمر آئی، آپ کی 63 سالہ زندگی میں اللہ نے بڑے بڑے انعامات آپ کو عطا کر دیے، بہت شکریہ اللہ، بہت کچھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ایک پاؤں میں تکلیف ہے، دوسرا پاؤں زمین پہ لگتا ہے، ایک پاؤں کے سہارے سے نماز پڑھنی ہوگی لیکن موت تک پڑھنی ہوگی، چھٹی نہیں، ایک پاؤں نہیں لگتا کہ لگتا ہے، علی رضی اللہ اور دوسرے صحابی کے سہارے سے چلے، لیکن پھر بھی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ، وَعْبُدْ، اپنے عبادت کرنی ہے، رَبَّكَ، کس کی؟ اور چھوٹی صورت ہے، اوپر لکھ کے لگا دی، اس چیلنج کا جواب دو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی بھی رب کی، عبادت ساری کس کی؟
اور یأتیک الیقین، جب تک یقینی بات نہ آ جائے۔ سب سے بڑا یقینی مسئلہ موت کا ہے۔ کافر سے بھی پوچھو، وہ بھی کہتے برحق۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں، جب تم کاروبار میں مشغول ہو جاؤ گے، اذا تبایعتم بالعینہ، اینہ کہتے ہیں اس کاروبار کو کہ جس نے 24 گھنٹے اپنا مقصد ہی کمانا بنا لیا۔ جب تم کاروبار میں لگ جاؤ گے، ایک نمبر 2، اخذتم اذناب البقر، گائے بھینس مال مویشیوں کی دم پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، یہی کام ہے ہمارا۔ رضیتم بالزرع، کھیتی میں اور غلے میں اور ان چیزوں میں، دنیا کے کام میں مشغول ہو جاؤ گے۔ رضیتم، پسندیدہ چیز سمجھو گے۔ ترکتم الجہاد، نماز کی طرح جہاد بھی فرض، جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ فسلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہیں اتنی بڑی ذلت میں ڈالے گا کہ جب تک واپس نہیں آؤ گے کوئی اس ذلت کو ختم نہیں کر سکتا۔ فسلط اللہ علیکم ذلہ لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، مال مویشی رکھنے ہیں لیکن مقصد نہیں، دکان کاروبار کرنا ہے لیکن مقصد نہیں، کھیتی باڑی سنت ہے لیکن مقصد نہیں، ان چیزوں میں لگ کے رب کو نہیں بھولنا۔ اگر تم ان چیزوں میں مشغول ہو کہ کمانا ہی ہے، کھانا ہی ہے، رہنا ہی ہے، سہنا ہی ہے، بس دین چھوڑ بیٹھو گے، میں اللہ اتنی بڑی ذلت تمہارے اوپر نازل کروں گا، جب تک واپس نہیں آؤ گے کوئی ذلت ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی معبود ہے تو لاؤ اس ذلت کو نکالے، کوئی اور جن فرشتہ نبی ولی چھوٹا بڑا امیر غریب ہے تو لے آؤ، کوئی بھی نہیں تو مقدر میں تمہاری پریشانی پڑے گی، ذلت اور رسوائی میں آ جاؤ گے۔ آنے کا ایک ہی حل ہے، اب دیندار بنو، کلمہ درست رکھو، دینداری کو کامل درجے میں رکھو، دنیا میں بھی عزت سے جیو گے اور مرنے کے بعد بھی عزت کی جنت میں بسلام آمنین کے ساتھ داخل ہوں گے۔ آخر دعوانا